بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ بڑے ہی شارٹ نوٹس پر آپ آج تشریف لائے ہیں. کل بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. آج ایک ایمرجنسی بیس پہ پریس کانفرنس کرنی پڑی, جس کی مین وجہ آج ہمارے ساتھ ہماری شمولیتی پروگرام سمجھے پریس کانفرنس ہے. طارق خٹک صاحب جو ہیں وہ نوشیرہ سے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ MNA رہے ہیں, ہمارے پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں پیٹرولیم کے, اور اسٹینڈنگ کمیٹی پیٹرولیم کے جو ہے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں. 2002 میں MPA بھی رہے ہیں. کچھ بنا پر جو ہے وہ ناراضگیاں ہو گئی تھی, پھر JUI سے میں تھے, اور آج وہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہمارے پارٹی کے قافلے میں جو ہے وہ شامل ہوئے. میرے ساتھ شجاع خان صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے پارٹی کے خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہیں, سابق صوبائی وزیر رہے ہیں ہماری حکومت میں. میرے ساتھ ان کے ساتھ محمد علی شاہ باچا بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے MPA رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, اور 3 دفعہ MPA رہے, اور ہمارے پارٹی کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صوبے کے سینئر نائب صدر ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ ضیاء اللہ افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پارٹی کے رہنما ہیں پشاور سے, اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں. میرے ساتھ جو ہے طارق خٹک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے امجد افریدی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی سٹنگ MPA ہیں, اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آزاد حیثیت سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اعلان کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور ابھی ہمارے پارٹی کے جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں. ان کے ساتھ جو ہے ہمارے پارٹی کے پشاور کے رہنما ہمارے کینڈیڈیٹ تھے پچھلی دفعہ پشاور سے MNA کے مصباح الدین صاحب بیٹھے ہیں. تو آج پریس کانفرنس کا جو مین وہ تھا وہ ابھی طارق خٹک صاحب کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں انہوں نے جو ہے اپنے پارٹی میں اپنے خاندان میں دوبارہ واپسی کا اعلان کیا. تو یہ جو ہے ہم آپ کے سامنے ہم نے کہا کہ باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ہم ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں اور ان کی شمولیت کا اعلان کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند عرصے سے, 1 مہینے سے اگر آپ دیکھیں, جب چیئرمین بلاول صاحب کراچی سے نکلے ٹھٹھا جیسے کل میں نے بات کی تھی, اس کے بعد وہ ٹنڈول عیار, پھر نواب شاہ, سکھر, پھر اس کے بعد وہ کشمور گئے, کشمور سے پھر وہ جب گھوٹکی آئے, گھوٹکی سے اوباڑوں کے راستے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب آئے. ساؤتھ پنجاب میں بھی جو ہے جنوبی پنجاب میں بھی وسیم میں بھی جو ہے وہاں پر انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں, لیا میں, پھر انہوں نے وہاڑی میں, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ لودھرا میں ورکر کمیشن سے بھی خطاب کیے, وہاں پر شمولیتیں بھی ہوئیں. اور اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ پھر اپنے سندھ کے دورے پہ ابھی بہت جلد جو ہے وہ پھر جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کے وزٹس ہیں خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں, اور اس میں بھی ہیں اپنے جو ہے بلوچستان میں بھی ہیں, اور مختلف علاقوں میں پاکستان کے ہم نے پارٹی مبارزہ شروع کر دی ہے. ہمارے جو دوست بھی ہیں اور ہماری جو مرکز میں جو حکومت ہے PTI کی, وہ بڑی کلاٹ کا شکار ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں روڈوں پر ہیں. ہم روڈوں پر اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو اس وقت جو تنگ ہیں بے روزگاری سے, مہنگائی سے, ہم نے پارٹی مبارزہ بھی شروع کی ہوئی ہے. اس حکومت کے خلاف ہم نے ایک احتجاج شروع کیا ہوا ہے. جو ان کے وعدے تھے, جو ان کے منشور میں تھے, اس پہ جو ہے وہ پورا نہیں اترتے. ہمیں تو ہمیشہ اپنے میڈیا کے دوستوں کو دعوت دی ہے. آج آپ کو باقاعدہ طور پر ہمارے انفارمیشن جو ہے سیکرٹری صاحب نے KP کی دعوت دی. آپ آئیں, 8 سالہ دور خیبر پختونخوا میں PTI کا دیکھیں کہ انہیں 8 سالہ دور میں کیا کچھ کیا ہے. میں آج دوبارہ ایک بڑی افسوسناک بات پاکستان کی تاریخ کی ہوئی کہ ہماری ایک مہمان ٹیم نیوزی لینڈ کی پاکستان آئی, اور آج ہی ان کا پہلا ون ڈے میچ تھا, اور صبح سب تیاری تھی کہ لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے سیکیورٹی ریزن کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا دورہ ملتوی کر دیا. یہ پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. وہ حکومت جو باقی محاذوں پہ فیل ہو چکی تھی, آج وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں بھی فیل ہو چکی ہے. آج وہ نیوزی لینڈ کے حکومت کو تانا دے رہے ہیں, لیکن نیوزی لینڈ میں اگر آپ دیکھیں, جس وقت نیوزی لینڈ میں جب مسجد میں حملہ ہوا تھا, ان کی وزیر اعظم جا کے مسلمانوں کو انہوں نے گلے سے لگایا تھا. کیا ہمارے وزیر اعظم نے اپنے کسی جا کے کہیں جب یہ واقعات ہوئے ہیں, کسی کو آپ جوڑے نان مسلم کو چھوڑیں, کسی مسلمان کو بھی جو ہمارے علاقوں میں, کیا ان کو بھی کوئی گلے لگایا کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ لیکن انہوں نے کم از کم یہ
دہشت گردی کے خلاف یہ مظاہرہ کم از کم نیوزی لینڈ نے کیا. آج ہم بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ جو ملک جو ہے ہم لوگ ہماری حکومت جو ہے اپنے ملک میں جو ہے کرکٹ ڈپلومیسی نہیں کر سکتی, اپنے حالات کنٹرول نہیں کر سکتی اور دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے. جیسے میں نے کل بات کی تھی افغانستان کے حوالے سے, افغانستان کے میں مشورے ہم دے رہے ہیں کہ آپ اس کو کابینہ میں رکھیں, اس کو اپنے اتحاد میں رکھیں, اس کو یہ کریں. پھر جو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی بات کی, عام معافی کا جو اعلان کی بات کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس سے بھی ریزرویشن ہے. دیکھیں جو لوگ ملوث نہیں ہیں دہشت گردی میں اس کو بالکل صدر ان کو جو ہے وہ معافی یا اس سے بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن جن کے اوپر کیسز ہیں اس کے اوپر جو ہے اس قسم کی حکومت کے بیانات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کے باعث ہیں. وہ ایسے جو ہے وہ ایسے بیانات نہیں دے سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی عوام کی منتخب حکومت ہو, وہاں پر پرامن حکومت ہو, وہاں پر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, وہاں پر جو ہے خواتین کی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے, مائنارٹیز کی, بچوں کی, تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی جو ہے رائٹس کی حفاظت ہونی چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن افغانستان ہو. پرامن افغانستان ہوگا تو پرامن پاکستان ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے امن و امان جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. آج پھر میں ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے اپوزیشن کے اپنے دوستوں کو, جماعتوں کو ایک دفعہ پھر ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اس سلیکٹڈ سرکار سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں. ہم پنجاب میں اور ہم جو ہے مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, تمام مل کر اپوزیشن مل کر لے کے آئیں, تاکہ ہم اس حکومت کا جو ہے اس حکومت کو سے جو ہے عوام جو ہے اس حکومت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرے. کیونکہ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی, بے روزگاری سب کے سامنے ہے. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کے لیے حلال ہے اور پنجاب میں حرام ہے. یہی ہمارے اتحادی جو ماضی میں ہمارے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ آج بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم پنجاب میں اور مرکز میں نہیں کرتے, یہاں پر آپ استعفے دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے چیزیں برابر. ہم آج دوبارہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ہماری دعوت ہے اپوزیشن جماعتوں کے کہ آئے مل کر ہم پنجاب میں پہلے ورک آؤٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم ورک آؤٹ کریں مرکز میں, تاکہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ ان کے فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں, اگر آپ ان کے سہولت کار نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت سے چھٹکارا حاصل ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب کی جو پروپوزل ہے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہی میری گزارشات تھی. میں طارق خٹک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دو باتیں وہ بھی جو ہے وہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیپلز پارٹی کا بہت پرانا ورکر ہوں. کنڈی صاحب آج ہمارے مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں. ان کے والد صاحب 88 میں جب ان کے یہ بنے تو خدا ان کی مغفرت کرے, تو ہم ان کے ساتھ رہتے تھے. تو اس طرح یہ پارٹی کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے. جناب ذوالفقار بھٹو کے افکار, ان کے نظریے, ان کے وہ کام سے ہم اتنا متاثر ہے کہ آج تک ہم ان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکے. تو ہم جدھر بھی جائیں, ہمارا گھر جو ہے اصلی وہ پیپل پارٹی ہے. تو ہم دوبارہ پیپل پارٹی میں آ گئے. میں اس پیپل پارٹی سے MPA بھی رہ چکا ہوں 2002 میں, 2008 میں MNA بھی رہ چکا ہوں. اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے اس ملک کی بہت خدمت کی ہے. ہاں, وہ کنسٹیٹیوشن کی شکل میں آپ دیکھ لیں, لیبر لاز کی شکل میں دیکھ لیں, آپ کی میڈیا ریگولیشنز کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں, تو پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے. اور اس خدمات کے بلبوتے پر ہم اس پارٹی میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اور آج دوبارہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے جوائن کر لیا اور آگے جائیں گے اور اس پارٹی کو دوبارہ خدمت کا موقع دیں گے, کیونکہ یہ عوام کی پارٹی ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی حکومت کرے. آپ پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال حکومت کی ہے, اس کی کارستانیاں اور وہ جو ہے نا سرگرمیاں آپ دیکھ لیں, اور کسی حکومت کے 5 سالہ کارکردگی سے اس کا موازنہ کر لے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان پیپل پارٹی
صحیح معنوں میں عوام کی پارٹی ہے اور یہ عوام کا سوچتے ہیں اور عوام کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے میں اس پارٹی میں دوبارہ آیا ہوں. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ہم عوام کی خدمت کا بھرپور ساتھ دیں گے اور جو کچھ کسر رہ چکا ہے انشاءاللہ وہ کسر ہم عوام کی خدمت کا پورا کریں گے. میں بھی ہمارے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں کے پی کے شجاع خان، وہ اپنے کے پی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا اس کے اوپر تھوڑی سی 2 منٹ آپ کو ایک بریفنگ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا نے ایک مؤثر احتجاجی پروگرام بنایا ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ منعقد کیا جائے گا. خیبر پختونخوا میں اس وقت صحت کی شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ تنزلی کا شکار ہے. یعنی آپ نے پنڈی کے اسپتال میں، اسلام آباد میں، کراچی میں خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھے ہوں گے. آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سندھ سے کوئی آدمی یا پنجاب سے علاج کرانے پشاور گیا. وہاں پہ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی نوکری چھوڑ چکے ہیں اور اس وقت سب سے بری حالات جو ہے وہ محکمہ صحت کے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی پارٹی نے اپنے تمام ڈسٹرکٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ وکلاء سے، وہ صحافی تنظیموں سے، وہ تاجران سے وہ مسلسل اپنا رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو تکلیف عوام پہ آئی ہے مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اس میں عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اور انشاءاللہ یہ ہر جگہ، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل کی سطح پہ یہ احتجاج ہوں گے اور لوگوں تک یہ لوگوں کی تکلیف جو ہے یہ آگے انشاءاللہ اس پہ مؤثر احتجاج ہوگا خدا کے فضل و کرم. جی کٹی خیل صاحب آپ سوال. اچھا، میں ایک تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جہانگیر ترین گروپ کو بعض وقت طور پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے یا ان سے اطلاع کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی بات ہوئی ہے؟ نمبر 1. اور طارق خٹک صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ طارق صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیپلز پارٹی کا ایک ورکر جس کے دل میں بڑی جگہ تھی پیپلز پارٹی کی، وہ JUI میں گیا کیسے، کہاں زمین کہاں آسمان؟ دونوں سوالات کے جواب میں دے دوں؟ پہلے وہ سوال ہوئی پھر اس کے بعد. اچھا، میرا بھی اس میں ایک ضمنی سوال شامل کر. آپ ہمیشہ ضمنی میں جاتے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. تو سر یہ تھا کہ کیا پیپلز پارٹی کے جو دروازے ہیں وہ باقی پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور کوئی رابطے ہوئے ہیں یا صرف کے پی میں؟ دیکھیں، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈائلاگس پہ بلیو کرتی ہے. ہم ریکونسلیشن کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ دروازے پولیٹیکل لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمارے کھلے رہتے ہیں. ہم ڈائلاگس کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے مخالفین سے بھی ڈائلاگس کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ڈائلاگس نہیں کرتے. جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کی آفیشیل سطح پہ آپ اگر کنفرمیشن کر رہے ہیں، آفیشیل سطح پر ہمارے کوئی اس وقت تک رابطے نہیں ہیں ان کے ساتھ. اور آن آفیشیل تو آپ کہیں شادی میں مل جاتے ہیں، کسی غم خوشی میں مل جاتے ہیں، کسی دعوت میں مل جاتے ہیں، تو ملاقاتیں تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. خٹک صاحب کی کچھ ریزرویشنس تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا خفا ہوئے تھے اور جمعیت میں گئے تھے. اور ہم نے دوبارہ جرگہ کیا، ان کے پاس گئے کہ آپ اپنی پارٹی میں واپس ہیں. تو انہوں نے ہمارا جرگہ قبول کیا اور جو ہے ہمارے جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے پی کے ہمارے جو دوست ہیں گئے تھے. ہم سب نے مل کر ان کو دعوت دی. تنظیمی اس میں بھی ڈھانچوں میں بھی چینجز آئیں اور ہم ایک الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے قافلے میں واپس ہیں. تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ جو ہے وہ قبول کی ہے. اور جہاں تک پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ لوگ گئے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹکس میں، سیاست میں آپ جس شخص کو بھی اٹھا لیں، 98% ایسے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھٹو شہید کے ساتھ، کوئی بی بی شہید کے ساتھ، کوئی ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو اسپیسیفک کوئی ہوگا تو اس کا اگر پتہ چلے کہ کون ہے جو کہ ہمارے ساتھ رابطے میں یا ہو، تو اس کو پنجاب کی تنظیم باقی ہمارے دوست کو دیکھیں گے. اگر کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو ویلکم نہیں کرتے، ہم تو ہر پولیٹیکل لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن کیس ٹو کیس
دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. تو اگر کوئی رابطہ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے, اور شمولیت ہوگی تو آپ کے سامنے اسی طرح ہوگی جس طرح ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. جی طارق کھٹک صاحب سے میرا سوال ہے. جی سوال تھوڑا سا چکتا ہوا ہے. منظور بھٹو صاحب نے پنجاب ہاؤس میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. جس طرح یہ بچہ کھڑا ہے, میں کھڑا تھا, چودھری منظور صاحب بھی کھڑے تھے, تو میں نے کہا کتنی دیر کے لیے پیپلز پارٹی میں ہے. ایک تو یہ میرا سوال دوبارہ ہے, جی اے یو آئی میں گئے آپ پھر واپس آئے, تو آپ کتنی دیر کے لیے ہیں؟ پہلا سوال یہ چکتا سوال ہے. دوسرا, جو تنظیمیں ہیں کیا آپ کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گی؟ کیونکہ صدر چیئرمین بلاول نے کہا جو چھوڑ کے گیا ہے وہ زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرے گا. میرا اس کا سوال ہے. دوسرے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں, پھر پہلے کا یہ خود دے دیں گے. جو چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ جو چھوڑ کے گیا واپس ہے زیرو سے, انہوں نے کوئی عہدے کی ڈیمانڈ تو نہیں کی. وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صدر بنائے, جنرل سیکرٹری بنائے یا کوئی اور عہدہ بنائے. تو وہ لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں آپ کچھ آئیں تو پھر اس کے بعد جو لوگ پرانے ان کو عہدے دیں گے. تو انہوں نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کیا کہ مجھے صوبے کا صدر بنائے یا جنرل سیکرٹری بنائے یا انفارمیشن سیکرٹری بنائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں رہتے اور جگہ کسی کا گزارا نہیں ہوتا, تو طارق کھٹک صاحب جو ہے وہ خود آپ کو بتا دیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم, چونکہ پارٹی کے اندرونی لیڈرشپ سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا. زرداری صاحب سراخوں پر, بلاول صاحب سراخوں پر, اور ان کے بڑے بی بی صاحبہ وہ تو ایسے تھے کہ بس ہم اس پر اب بھی جان نچھاور کے لیے تیار ہیں. صرف اور صرف ہمارا ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے اندر کے اختلافات تھے جس کی وجہ سے پارٹی انتہائی گر گئی. اور میں نے بار بار ہائی کمان کو مطلع کیا یہ صورتحال ہے, تو اگر اس کو آپ چینج کر سکتے تو پارٹی پلے گی. لیکن کیونکہ پہلے میں ایم این اے بھی بن گیا تھا, بلکہ ایک الیکشن میں ایم این اے بھی تھا اور 2 MPA بھی میں نے کامیاب کیے تھے ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے. اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا ڈسٹرکٹ نوشہرہ کا. لیکن کچھ ایسے ورکرز بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ کیوں اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو اسی وجہ سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی, اور ہم پارٹی سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نظریہ جو ہمارے ہم پہ مسلط ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس نظریے کے فالوور ہیں دل سے, تو اس کو ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑا نہیں ہے, بس ہیڈ لائن کی ہے. وٹو صاحب کے نظریے اور طارق کھٹک صاحب کے نظریے میں بہت فرق ہے. جی آخری سوال ہمارے. ایک تو ہمارا نیوزی لینڈ کے حوالے سے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج 11 سال میچ شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے جب ٹیموں نے اسٹیڈیم پہنچا تھا اس سے 15 منٹ پہلے نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دیا؟ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نیوزی لینڈ کے پارٹ پر بھی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ 4 دن سے وہ یہاں موجود ہیں مکمل سیکیورٹی میں, وہ اسی اسٹیڈیم میں پریکٹس کر رہے ہیں, اور آج اچانک انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا. ایک اور سوال ہے چھوٹا سا, کہ یہ کلر کار سے نیچے اترتے ہیں آپ کو ایک جگہ دے گا, وہاں سے بھی آپ کے ایک دوست سنا ہے پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن پارٹی کے کچھ لوگ ایران میں رکاوٹ ہے. جہرہ تو بہت مشہور جگہ ہے. دیکھیں جہاں تک نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات ہے, میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے پریکٹس بھی کی, اور آج ان کی کیونکہ جیسے پاکستان مطلب ہے کہ بدقسمت سے ایسی لسٹ میں ہے جس میں ریڈ لسٹ میں ہم دیکھیں اس وقت انڈیا ریڈ لسٹ میں نہیں ہے اور ہم ریڈ لسٹ میں ہیں, اور ان کی جو اپنی جو کنسرن تھی سیکیورٹی چاہیے تو یہ تھا کہ آپس میں یہ بات کر کے کرتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دنیا میں ایک میسج کیا ہے پاکستان کا, وہ ایک, اور اس وقت وزیر اعظم ملک سے باہر دوروں پہ ہیں. پرابلم ہمارا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب دعا کرتے ہیں کہ مودی کامیاب ہوگا تو کشمیر آزاد ہوگا, کشمیر پہ اچھی باتیں ہوں گی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن فون کرے گا تو افغانستان کے مسئلے حل ہوں گے, اور بائیڈن اتنا مصروف ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فون ہی نہیں کرتا, کیونکہ انہوں نے